یہ ہے مڈل ایسٹ کا بہت چھوٹا سا لیکن سب سے طاقتور ملک اسرائیل۔ یہ اپنی بارڈر لبنان، شام، اردن، مصر اور ڈیڈ سی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ 22,072 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو پاکستان کا ایک چھوٹا سا ضلع بہاولپور سے بھی تقریباً 2,000 اسکوائر کلومیٹر کم ہے، اور آبادی 1,02,44,000 ہے، جس میں سے 80 لاکھ یہودی، 30 لاکھ عرب اور باقی 2.5 لاکھ باقی ملکوں سے آئے ہوئے ورکرز ہیں۔ اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل باقی عرب ممالک کے سامنے ایک نوالے سے بھی کم ہے، لیکن اپنی طاقت اور دفاع کے لحاظ سے یہ جنگل کی اس جانور کی طرح ہے جس کو ہنی بیچر کہا جاتا ہے، جس سے جنگل کے تمام جانور یہاں تک کہ شیر بھی پنگا لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی مڈل ایسٹ کا ہنی بیچر ہے، جس سے پنگا لینا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہے۔ آخر کیا وجوہات ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے؟ اگر دفاعی نظام کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس 1,70,000 ایکٹیو فوج ہے اور باقی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ریزرو فوج بھی موجود ہے، جس کو ایمرجنسی میں بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 18 سالہ تعلیم کے بعد خواتین کے لیے 2 سال اور مردوں کے لیے 2.5 سال آرمی ٹریننگ لینا تعلیم کا لازمی حصہ ہے، جس میں ہتھیار چلانا، ٹیکنالوجی کا استعمال، جنگی حکمت عملی اور فٹنس وغیرہ شامل ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم، جدید دفاعی نظام جو بیک وقت سینکڑوں میزائلز اور راکٹس کو انٹرسیپٹ کر کے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جدید ڈرونز، یہ جاسوسی، نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سائبر وارفیئر سسٹم، اسرائیل سائبر سیکورٹی میں پوری دنیا پر راج کرتا ہے۔ مختلف موبائل فونز، مختلف سافٹ ویئرز اور ڈیوائسز کے ذریعہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، جس میں یوٹیوب، فیس بک، باقی سوشل میڈیا ایپس اور دنیا کے بڑے بڑے چینلز کو کنٹرول کر کے اپنی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جدید ٹینکس، میزائل سسٹم اور بہترین فضائیہ موجود ہیں۔ موساد، دنیا کی طاقتور سیکرٹ سروس ایجنسی جو اپنی ایجنٹس اور جاسوسوں کے ذریعہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، دنیا کے بااثر افراد کو پیسوں کے ذریعہ، بلیک میلنگ کے ذریعہ اسرائیلی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی حامیوں کو جتوا سکتی ہے اور اپنی مخالفین کو مختلف طریقوں سے ہٹا سکتی ہے۔ اگر پیداواری صلاحیت کی بات کریں تو اسرائیل اپنی جی ڈی پی گروتھ اور فی کس آمدنی کے لحاظ سے مڈل ایسٹ کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ اگرچہ اسرائیل کے پاس باقی عرب ملکوں کی طرح تیل اور گیس کے ذخائر تو موجود نہیں ہیں، لیکن جتنے پیسے عرب ممالک تیل اور گیس سے کماتے ہیں، اتنا ہی پیسہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی سے کماتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں گوگل، مائکروسافٹ، ایپل، انٹل، آئی بی ایم وغیرہ یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل مختلف سافٹ ویئرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکورٹی اور موبائل ایپس کے ذریعہ اربوں ڈالر کماتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کو دفاعی نظام، ہتھیار، میڈیکل بایوٹیک ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی فراہم کر کے، اور اس کے علاوہ ڈائمنڈ انڈسٹری اور ٹورزم کے ذریعہ اربوں ڈالر کماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کو دنیا کا ٹاپ اسٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوم جس کے زیادہ تر نوجوان جاب کرنے کے بجائے نئی آئیڈیاز اور نئی کمپنیوں پر کام کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کی قابلیت اور محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک دنیا میں 956 افراد کو نوبل انعام ملا ہے، جس میں 220 صرف یہودی ہیں۔ اگر بڑے اور مشہور شہروں کی بات کریں تو پہلا یروشلم، یہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا مقدس شہر ہے۔ یہاں پر مسجد اقصی، مسلمانوں کی مقدس جگہ، ٹوم آف راک، عیسائیوں کی مقدس جگہ، ویسٹرن وال، یہودیوں کے مقدس جگہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے مقدس مقامات موجود ہیں۔ دوسرا تل ابیب، جدید شہر، سب سے بڑا اکنامک اور ٹیکنالوجی کا ہب، نئی سوچ، نئی آئیڈیاز
اور نائٹ لائف کے لیے مشہور. تیسرا حائفہ، اسرائیل کا سب سے بڑا بندرگاہ، پہاڑ اور سمندر کا ملاپ، تعلیمی اور صنعتی مرکز. چوتھا بیر شیوا، صحرائی علاقہ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کا مرکز. پانچواں علت، بحر امر کے کنارے واقع، سیاحت، ریزورٹس اور ڈائیونگ کے لیے مشہور. چھٹا نازرت، عیسائیوں کا مقدس شہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اس شہر میں گزرا تھا. ساتواں اشدود، بہت ہی اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز. اگر سلطنتوں کی بات کریں تو اسرائیل میں پہلی دفعہ یہودیوں کی منظم ریاست حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں قائم ہوئی، دا کنگڈم آف اسرائیل. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ریاست دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، سلطنتی یہودا اور سلطنتی اسرائیل. اور اس کے بعد بابل کے بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے تمام یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا. کچھ عرصے کے بعد یہودی دوبارہ آ کر یہاں آباد ہوئے، اور اس کے بعد رومن امپائر نے حملہ کر کے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کیا اور تمام یہودیوں کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہودی یہاں سے جا کر دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہوئے اور اگلے 2000 سالوں تک کبھی منظم نہ ہو سکے اور ان کی کوئی ریاست نہیں بنی. پوری دنیا میں در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہے، ظلم اور تکالیف برداشت کیے، حقارت اور ذلت کا سامنا رہا، یہاں تک کہ لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا. اور پھر ہٹلر کے ہولوکاسٹ کے بعد بچے ہوئے یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے. اور پھر 2000 سالہ طویل صبر کے بعد 1948 میں موجودہ اسرائیل کا قیام ہوا. We hereby declare the establishment of the state of Israel. آزادی کے صرف ایک دن بعد 6 عرب ممالک کو اور 1967 میں 3 عرب ممالک کو یہودیوں نے شکست دے کر اسرائیل کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا. دراصل لاکھوں قربانیوں کے بعد، ہزاروں تکالیف اور کوششوں کے بعد یہودیوں کو اپنا ملک اسرائیل ملا ہے اور اسے کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام یہودی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اسرائیل کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہی جذبہ ہے کہ اسرائیل روز بروز بڑھ رہا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف رواں دوا ہے. تھینک یو فار واچنگ. پلیز سبسکرائب.